بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا ENG 101 کا لیسن نمبر 22 کرتے ہیں. لیسن نمبر 22 میں آج ہم لوگ سینٹینس رائٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے, سینٹینس ٹائپس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے, تھوڑا گرامر کے حوالے سے بھی پڑھیں گے. اوور آل دس از یور ویری ویری امپورٹنٹ لیکچر. مشکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے, بس اس میں جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ مین جو کنسیپٹس ہیں نا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے, تو آپ لوگ ایزیلی اس بیس پہ کر سکتے ہیں. ENG 101 ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ چلتی ہی آپ لوگوں کے کنسیپٹ کی بیس پہ ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. سینٹینس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں. تھنکنگ, اسپیکنگ, رائٹنگ, ان تینوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. چاہے آپ لوگ کوئی سینٹینس اگر آپ سوچ بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ایسی بات سوچ رہے ہیں کہ میں نے اپنی انگلش میں کوئی بات اگر میں نے کرنی ہے, یا آپ بول رہے ہیں, یا آپ لوگ انگلش کو لکھ رہے ہیں, تینوں ہی چیزوں میں آپ کو انگلش کی گرامر کا, انگلش کی رولز کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگوں کو انگلش کے جو بیسک رولز ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو وہ پتہ ہوں تو آپ لوگ کلیئرلی انداز میں بول بھی سکتے ہیں, ایک کانفیڈنس کے ساتھ آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں. لیکن اس چیز کے لیے ضروری ہے, کانفیڈنس آپ لوگوں کے پاس تبھی آ سکتا ہے جب آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ رولز میں ماسٹر ہیں, آپ کو سارے کے سارے رولز کا پتہ ہے, اور جو ایک اس انداز میں آپ لوگوں کو لکھنا آنا چاہیے کہ آپ کی رائٹنگ ایکسیپٹیبل ہو سکے. ہم لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ, ہم لوگ جو ہے نا وہ انگلش کے ہم لوگ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ہمیں اس چیز میں تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں وہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہوتا ہے, اپنے ان رولز کو ہمیں سیکھنا چاہیے, اس کو ہمیں ماسٹر کرنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تھاٹس کو ایک سکسیزفل مینر میں آپ کمیونیکیٹ کر سکیں, اگلے بندے کو بتا سکیں. اب یہ جو رولز ہوتے ہیں, یہ جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, یہ سارے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب آپ اس پہ ٹوٹلی, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ لوگ اس پہ گرائز حاصل کر بھی لیں تو بھی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے لکھنا نہیں آ رہا ہوتا, اس میں کریٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے. ہم جو پاکستان کے لوگ ہیں نا, ہم لوگ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں, ہماری انگلش جتنی بھی اچھی ہو جائے, ہم لوگ پھر بھی مین جو مسٹیکس ہیں نا وہ ہم لوگ انگلش میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں, اور ہمارے پاکستان میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کسی بندے کی انگلش کے سینٹینس میں اگر وہ غلطی ہوگی یا نا اس کو بولنے میں غلطی ہوگی ہے تو پاکستانی خود جو ہے نا وہ بیٹھ کے اس کا وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جو باہر کے ممالک کے ہوتے ہیں نا, یورپین کنٹریز کے, یہ جو گورے ہوتے ہیں, جو انگریز ہوتے ہیں, اگر آپ ان کے سامنے انگلش بولیں اور آپ سے مسٹیک ہو جائے, سیریسلی وہ مذاق نہیں اڑاتے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی مادری زبان انگلش نہیں ہے. جیسے اگر وہ ہماری اردو بولیں, وہ ٹھیک طریقے سے اردو نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, ہم لوگ ان کو نالائق تو نہیں نہ سمجھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھائی ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے. اسی طرح سے ہماری مادری زبان انگلش نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو اتنی انگلش آتی ہے کہ اگر کوئی بول رہا ہے انگلش تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, اور بے شک آپ ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح لیکن آپ ایسے انگلش بول سکتے ہیں کہ اگلے بندے کو آپ کی بات سمجھ آ جائے, تو بھی آپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, آپ آتی ہے بس آپ لوگوں کو انگلش. ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں میں آپ کا شمار ہے جن کو انگلش بولنا آتی ہے. میں کہتی ہوں اتنی انگلش آنی چاہیے کہ اگلے بندے کو سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. ویسے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ بالکل ENG 101 کو بالکل چھوڑ ہی دیں. میں ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں کہ اگر کسی بندے کو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے, مسئلہ ہوتا ہے انگلش بولنے میں, مذاق اس کا بالکل بھی مت اڑایا کریں. جیسے ہوتا ہے ہمیں پشتو ہر کسی کو نہیں بولنی آتی, ٹھیک ہے, اسی طرح سے انگلش بھی, یہ دس از اے لینگویج. ٹھیک ہے, تو لینگویجز, کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے, اگر کسی کو نہیں آتی آپ اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے. آپ کو عربک آتی ہے, عربک ہماری بیسک ہے مسلمانوں کی, سب کو آنی چاہیے. ادھر اگر کسی کو نہیں آتی ادھر مذاق اڑانا چاہیے, ادھر ایک دوسرے پہ واقعی میں تنقید کرنی چاہیے کہ اس بندے کو عربک نہیں آتی. ہمیں سیکھنی چاہیے عربک, کیونکہ ہماری بیسک جو بک ہے قرآن پاک جب ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اس میں ہمیں عربک آنی چاہیے. لیکن اس طرف ہم لوگ نہیں کرتے, ہم لوگ اس طرف بالکل اس چیز کو کرٹیسائز نہیں کرتے کہ فلاں بندے کو یا مجھے عربک نہیں آتی. اس چیز کو نہیں جو ہے نا وہ کرٹیسائز نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ امپورٹنس نہیں دیتے. ہمارے ہاں امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے عربی کو اتنی, انگلش کو ہی دی جاتی ہے ہر وقت. اسی لیے انگلش پہ ہی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو تو انگلش ہی نہیں آتی. تو جو چیز آنی چاہیے اس پہ کرٹیسائز کریں نا. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں, رائٹنگ کبھی بھی خود بخود نہیں آ جاتی. یہ ایک اسکل ہوتا ہے, ایسا اسکل ہے جو کہ آپ لوگوں کو سیکھنا پڑتا ہے. پھر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. جب آپ لوگ پریکٹس کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں. فورن لینگویج میں اگر آپ لوگ کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو وہ اتنی آسان نہیں ہوتی. ایون کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جیسے نیٹو اسپیکرز ہوتے ہیں, جیسے ہماری اب اپنی زبان فار ایگزامپل کہ اردو ہے, ٹھیک ہے,
اردو کا آپ کو مضمون دیا جائے، اس میں آپ لوگ وہاں پہ بھی پھنس جاتے ہیں. آپ لوگ صحیح طریقے سے ایون کہ اگر کوئی گاڑی اردو لکھی ہوئی ہو آپ لوگوں کو وہ بھی نہیں سمجھ میں آتی. تو اپنی نیٹو زبان ہمیں اتنی زیادہ اچھے طریقے سے افیکٹو انداز میں لکھنی نہیں آتی، تو فورن کی جو لینگویجز ہوتی ہیں وہ تو اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نالج اور پریکٹس سے ہی آپ لوگ اچھے طریقے سے انگلش کو جو ہے نا وہ لکھنا آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں. اچھے طریقے سے انگلش کو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو 3 چیزوں کے بارے میں آپ کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ رولز آپ کو پتہ ہونا چاہیے، گرامر، سینٹاکس وغیرہ یہ ساری آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. دوسری چیز ریٹورک، اور تیسری چیز ہوتی ہے کمپوزیشن. اب ہم تینوں چیزوں کو باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ گرامر کی بات کرتے ہیں. گرامر میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ پارٹس آف اسپیچ کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. لفظوں کی فارمز کیسے بنانی ہے، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم آف ورب، تھرڈ فارم، اور بھی مختلف قسم کی ورڈز کی مختلف فارمز ہوتی ہیں، ویریشنز ہوتی ہیں، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی آنا چاہیے کہ سینٹینس کے اندر ڈفرینٹ جو ورڈز ہوتے ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، سنٹاکس کیا ہے، یعنی کہ سبجیکٹ کون سا ہے، ورب کیا ہے، ناؤن کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. یہ ساری گرامر کے اندر آتی ہیں. آپ لوگوں کو گرامر کے رولز کا اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کی سچویشن میں کون سا رول لگانا ہے. پاسٹ کے بارے میں بات کرنی ہے، پاسٹ والا رول لگانا ہے. پریزنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے، پریزنٹ والا جو ہے نا وہ رول لگانا ہے. ٹھیک ہے. ورڈ کی جو فارم ہوتی ہے اگر وہ کریکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی فارمز ہوتی ہیں کسی ایک حالات میں لفظ کی جو آپ ایک فارم یوز کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے حالات میں آپ لوگ اس کو یوز کریں گے سیم ویسا ہی، تو کبھی کبھار وہاں پہ وہ انکریکٹ ہوتی ہے. گرامر کے اندر مین جو چیز ہوتی ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ لینگویج کے رولز آ جاتے ہیں. کوئی بھی لینگویج ہو اس کے جو مین اصول ہوتے ہیں وہی گرامر ہوتی ہے. اس میں جو ورڈز ہوتے ہیں اس کو آپ مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور ہر کیٹیگری کو آپ کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں. جیسے ناؤن کی کیٹیگری میں مختلف لفظ آ جاتے ہیں، ورب کی کیٹیگری میں جو ہے نا وہ لفظ آ جاتے ہیں. انگلش کے اندر ٹوٹل 8 جو ہے نا وہ پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. اور مختلف قسم کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ سینٹینس کے ڈفرینٹ پرپسز کے لیے آپ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو انگلش اسپیچ کے 8 پارٹس کا پتہ ہو، جیسے ناؤن، ورب، پروناؤن، ایڈورب، ایڈجیکٹو، اس کے بعد پروپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، یہ 8 جو ہے نا پارٹس آف اسپیچ یہ آپ لوگوں کو آنے چاہیے اچھے طریقے سے. صرف یہی نہیں ہے کہ آپ لوگ کو یہ 8 پارٹس آف اسپیچ آئیں گے تو بس آپ لوگ بہت کوئی اچھے انگریز بن گئے، ایسا بھی نہیں ہوتا. ان 8 پارٹس آف اسپیچ کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کی ٹرمز ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کوئی بھی افیکٹو طریقے سے سینٹینس کو لکھنے میں اور انڈرسٹینڈ کرنے میں. اچھا، مختلف جتنے یہ جو پارٹس آف اسپیچ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں نا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 2 پارٹس آف اسپیچ کو آپ لوگ ملا دیتے ہیں، یعنی کہ لفظ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ ایز اے 2 پارٹس آف اسپیچ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ فار ایگزامپل ناؤن ہوگا تو ساتھ شاید وہ ورب بھی ہو. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں نا جو کہ کمبینیشن ہوتے ہیں 2 پارٹس آف اسپیچ کا، ان ورڈز کو ہم یا تو پارٹیسپل بولتے ہیں، یا جرنٹ بولتے ہیں، یا انفینیٹیو بولتے ہیں، یا ہم لوگ ریلیٹیو ایڈورب بولتے ہیں. ہم لوگ یہ 4 ورڈز یوز کرتے ہیں ان لفظوں کے لیے جس میں 2 پارٹس آف اسپیچ کمبائن ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، اب پارٹیسپل کون سے ہوتے ہیں، جیرنٹ کون سے ہوتے ہیں، انفینیٹیو کون سے ہوتے ہیں، ریلیٹیو ایڈورب کون سے ہوتے ہیں، اب ہم لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پارٹیسپل سب سے پہلے وہ لفظ جو ایٹ دا سیم ٹائم ورب کی طرح بھی کام کر رہا ہوگا اور ایڈجیکٹو بھی کی طرح بھی کام کر رہا ہوگا، وہ ہوتا ہے پارٹیسپل. جیسے دا ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ڈسٹریبیوٹیڈ دا پرائزز. اب ریٹائرڈ آپ دیکھیں تو یہ ایک ورب بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ 3rd فارم آف ورب ہے نا. ٹھیک ہے. ہر وہ لفظ جس کے آخر پہ ایس کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں، اس کی ای ڈی یا کوئی بھی آپ لوگ اس کی فارم چینج کر سکتے ہیں، یا آئی این جی لگا سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ورب ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کام ہو چکا ہوتا ہے. تو ریٹائرڈ یہاں پہ کام ہو چکا ہے، وہ انسان ریٹائر ہو چکا ہے، یہ ورب بھی ہے. اور دوسرا یہ ایڈجیکٹو بھی ہے. ایڈجیکٹو یعنی کہ صفت بیان کرنا، تو ریٹائرڈ ہونا یہ بھی ایک صفت ہے نا. تو یہ والا لفظ ایز اے ورب بھی ہے، ایز اے ایڈجیکٹو بھی ہے. ہم لوگ پھر کیا کہیں گے، ریٹائرڈ کیا ہے، پارٹیسپل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیرنٹ کیا ہوتا ہے، وہ لفظ جو ایٹ دا سیم ٹائم ورب کی طرح بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور ناؤن کی طرح بھی کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ورب اور ناؤن دونوں کمبائن ہوتے ہیں.
اس کو آپ لوگ بولتے ہیں جیرنڈ. MCQs آپ لوگوں کو کس طرح کے آتے ہیں؟ پارٹیسپل میں کیا ہوتا ہے؟ ورب اور ایڈجیکٹو ہوتا ہے. جیرنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ورب اینڈ ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے لیونگ، شی از تھنکنگ آف لیونگ ہر جاب. اب لیونگ یہاں پہ ایز اے ناؤن بھی یوز ہو رہا ہے اور ایز اے ورب بھی یوز ہو رہا ہے. اس کے بعد انفینیٹیو. انفینیٹیو وہ ہوتا ہے جس میں ورب اور ناؤن جو ہے نا یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیرنڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ورب اور ناؤن کمبائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن انفینیٹیو کی بھی سیم چیز ہے، اس میں بھی ورب اور ناؤن کمبائن ہوتے ہیں. لیکن انفینیٹیو کی پہچان یہ ہے کہ اس کا جو ورب ہوتا ہے نا اس کے شروع میں ہمیشہ ٹو لگتا ہے. ٹھیک ہے. ٹو ڈپازٹ، ٹو ایٹ، یہ کیا ہے؟ یہ انفینیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریلیٹیو ایڈورب. ریلیٹیو ایڈورب وہ ہوتا ہے جو کہ ایڈورب بھی ہوتا ہے اور کنجنکشن کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. It was relieved when program ended. اب when یہاں پہ ایڈورب بھی ہے اور کنجنکشن بھی ہے. کنجنکشن یہ کہ دو سینٹینسز کو آپس میں جوڑ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دا پروگرام اینڈیڈ ایک سینٹینس اور آئی واز ریلیوڈ دوسرا جو ہے نا وہ سینٹینس اس کو جوڑا، تو یہ ایز اے کنجنکشن بھی ہے. تو یہ چار آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے. اور یہ ورب اور ایڈجیکٹو کہاں پہ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پارٹیسپل بولتے ہیں. ورب اور ناؤن کا کمبینیشن اگر ہم لوگ اس کو جرنڈ بولتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. یہ تو ابھی ہم لوگوں نے بات کیا، ہم لوگوں نے اوپر دیکھا تھا نا کہ تین چیزیں کسی بھی سینٹینس کی افیکٹونیس کے اندر ضروری ہوتی ہیں. ایک تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ گرامر اور رولز آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، پارٹس آف اسپیچ وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. دوسری چیز ہم لوگوں نے دیکھی تھی ریٹورک. ریٹورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ورڈز کی چوائس آپ نے کیسے کس قسم کے ورڈز کو اپنے چوز کرنا ہے اور کیسے آپ لوگوں نے اس کو ارینج کرنا ہے. دیٹ از اے ریٹورک. ٹھیک ہے. ریٹورک کے بعد آ جاتی ہے اگلی کمپوزیشن. کمپوزیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں مختلف حصوں کو جوڑنا، لفظوں کو جوڑ کے سینٹینس بنانا، سینٹینسز کو جوڑ کے پیراگراف بنانا، پورے پیراگرافس کو جوڑ کے لمبے یونٹس بنانا، چیپٹرز بنانا، چیپٹرز کو جوڑ کے ایک بک بنانا. ٹھیک ہے. دیٹ از اے کمپوزیشن. اس وجہ سے آپ لوگ کمپوز کرتے ہیں. ریٹورک اور جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس میں بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، لیکن یہ رولز اتنے زیادہ ریجڈ نہیں ہوتے جیسے گرامر کے رولز ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو انگلش کے جو رولز ہیں یہ صرف ایویں نہیں کسی نے اٹھ کے بنا دیے. مختلف قسم کی کئی نسلیں گزری ہیں، ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں کمیونیکیشن کی فیلڈ کے اندر، تب جا کے یہ انگلش کے رولز بنے ہیں. ایون کہ اگر ہم لوگ ورڈ پروسیسر کی بات کریں، آپ لوگ اپنے MS ورڈ کے اندر ٹائپنگ کریں تو وہاں پہ آپ لوگ جو کچھ بھی لکھتے ہیں اس میں بھی گرامر، پنکچویشن، اسپیلنگ، وہ سب کچھ اس میں ہر چیز کے اوپر رولز وہاں پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو رائٹنگ ایک طرف تو کمیونیکیشن کا بھی ایک ذریعہ ہے اور دوسری طرف یہ ایک سیلف ایکسپریشن کا بھی ذریعہ ہے. آپ لوگ اس کے تھرو اپنے آئیڈیاز کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، نالج بتا سکتے ہیں، بندوں کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، ایکسپیرینسز بتا سکتے ہیں، اوپینینز آپ لوگ اس کو بتا سکتے ہیں. لیکن یہ چیز ہیلپ فل تبھی ہو سکتی ہے، آپ لوگ اس سے فائدہ رائٹنگ سے حاصل تبھی کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو کمیونیکیشن اسکلز کا پتہ ہونا چاہیے. اب رائٹنگ کے لیے دو طرح کے ٹولز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو گرامر، سینٹاکس، پنکچویشن، یوزیج، ان سارے رولز کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. دوسرا آپ کے پاس ووکیبلری اور کنونشن، یعنی کہ کون سے لفظ یوز کرنے ہیں، کون سے لفظ آج کل یوز میں نہیں ہے. ووکیبلری، اس چیز کا بھی آپ لوگوں کے پاس نالج ہونا چاہیے. ایک گڈ رائٹنگ، اگر آپ لوگ اچھے طریقے سے کوئی بھی چیز لکھنا چاہتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے زیادہ تر گرامیٹیکل کریکٹنس کے اوپر کہ آپ لوگوں کے سینٹینس، پیراگراف، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ بالکل کریکٹ ہوں. بڑی بھی آپ لوگ اگر کمپوزیشنز کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کی کریکٹ ہوں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو بھی چیز آپ لوگوں نے لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں گرامر بالکل کریکٹ ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ کی رائٹنگ افیکٹو نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ کو ایک مائنڈ میں یہ بھی بات رکھنی چاہیے کہ آپ نے سینٹینس کو کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیاز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، آپ کی گرامر بھی آپ لوگوں کی اچھی ہوتی ہے لیکن آپ کو سینٹینس کریکٹ کرنا، کنسٹرکٹ کرنا آپ لوگوں کو نہیں آ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ریزلٹس خراب ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کا سینٹینس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ سینٹینس کے اوپر کنٹرول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ سینٹینس کے اندر مختلف قسم کے پیٹرنز کو استعمال کرنا، ڈفرینٹ چیزیں سینٹینسز کے اندر استعمال کرنا. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں سینٹینس اسٹرکچر میں وہ ویک ہوتے ہیں. سینٹینس ہوتا کیا ہے؟ سینٹینس ایک ایسا ورڈز کا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جس کے اندر ایک سبجیکٹ موجود ہوتا ہے، یعنی کہ یا ناؤن ہوگا یا ناؤن کی جگہ پہ کوئی اور لفظ جو ہم لوگ بول سکتے ہیں وہ ہوگا، اور ایک جو ہے نا وہ سینٹینس کے اندر ورب ہوتا ہے. اب وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا یہ سبجیکٹ اور اس کے بعد ورب، یہ دو مین چیزیں ہیں کسی بھی سینٹینس کے اندر. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آبجیکٹ ہوتا ہے سینٹینس کے اندر، کبھی کبھار آبجیکٹ نہیں بھی ہوتا، لیکن مین دو چیزیں ہیں، سبجیکٹ ہونا چاہیے اور ورب ہونا چاہیے. اب جو سینٹینس ہوتا ہے نا، یہ بالکل سیم وہی چیز. فار ایگزامپل آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی آئیڈیا آیا ہے تو آپ اپنے اس آئیڈیا کو لفظوں کی فارم میں جب بیان کریں گے تو وہ ایک سینٹینس بن جاتا ہے، ایک کمپلیٹ تھاٹ بن جاتا ہے. پھر آپ لوگ مختلف سینٹینسز کو آپس میں جوڑیں گے تو پورا پیراگراف بن جاتا ہے. پھر وہ پیراگرافس مل کے پیراگرافس آپ لوگ بہت سارے لکھتے ہیں تو کوئی ایسے بن جاتا ہے یا لیٹر بن جاتا ہے یا کوئی بک بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہاں پہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ سینٹینسز کا جو ہے نا وہ پورا سٹرکچر اور اس کے جو پرپس کی میننگ پہ سینٹینسز ہوتے کتنے قسم کے ہیں. مینلی جو ہے نا آج کا فوکس سینٹینسز کے اوپر ہے کہ سینٹینسز کیا ہوتے ہیں. سینٹینسز کو آپ لوگ دو کیٹیگریز کے اندر کیریکٹرائز کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی کنسٹرکشن کی بیسس پہ کہ کوئی بھی سینٹینس ہوتا ہے وہ کنسٹرکٹ کیسے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر سٹرکچر کیا ہے، اس بیس پہ بھی سینٹینس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. اور پرپس اور میننگ کی بیس پہ بھی آپ لوگ سینٹینس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. یعنی کہ مختلف سینٹینسز ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی مختلف میننگ ہوتا ہے، مختلف پرپس ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ سینٹینسز جن کو آپ لوگ میننگ یا پرپس کی بیس پہ پرکھتے ہیں یا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سینٹینسز جو ہوتے ہیں، ایک تو میننگ یا پرپس جو ہے نا، کچھ سینٹینسز ہوتے ہیں ڈکلیریٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہے، کوئی اعلان کرنا ہے، آپ لوگوں نے کوئی چیز ڈکلیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بات ویسے ہی سمپل آپ لوگوں نے بتانی ہے تو وہاں پہ آپ کا پرپس کیا ہوگا، ڈکلیریشن والا پرپس ہوگا آپ کا. جیسے ہی از اے ٹیچر یا اٹ از کلاؤڈی ٹوڈے، اس طرح یہ کیا ہے، یہ سمپل سے ایک جو ہے نا وہ ایک ڈکلیریٹیو سینٹینسز ہیں. کبھی کبھار آپ کی سینٹینس لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کوشچن پوچھنا ہوتا ہے، ٹو آسک اے کوشچن. جیسے واٹ ڈے از اٹ. ٹھیک ہے. وہاں پہ کوشچن مارک ہوگا. کبھی کبھار آپ کے سینٹینس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کمانڈ دینی ہوتی ہے، کوئی حکم چلانا ہوتا ہے، جیسے جاؤ یہاں سے، ادھر آؤ، اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو کمانڈ والا بھی ایک پرپس ہو جاتا ہے سینٹینس کا. کبھی کبھار آپ کا سینٹینس کا جو ہے نا وہ مقصد ہوتا ہے ایکسکلیمیٹری کوئی بات کرنا، ایکسکلیمیشنز دینا. اف اونلی اٹ وڈ اسٹاپ ریننگ. اسی طرح سے کبھی آپ کے سینٹینس کا مقصد ہوتا ہے کہ گریٹنگز یعنی کہ ملنا ملانا یا کوئی بھی ایسی چیز ایکسپریس کرنا جس کی جو کہ اور کسی بھی ڈیفینیٹ فارم کے اندر نہیں آ سکتی. نہ ہی وہ اسٹیٹمنٹ آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں، نہ ہی آپ لوگ اس کو کوئی کوشچن کہہ سکتے ہیں، نہ ہی کمانڈ کہہ سکتے ہیں، جیسے شٹ اپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو گڈ مارننگ، ہیلو، یہ کیا ہے، گریٹنگز ہے. تو آپ کے بات کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس بیس پہ آپ لوگ سینٹینس کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ ڈکلیریٹیو ہے، انٹروگیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، ایکسکلیمیٹری ہے یا کوئی گریٹنگ والا ہے، یہ کون سا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے پرپس کی بیس پہ سینٹینس کو کلاسیفائی کرنا. اب ہم لوگ آگے دیکھیں گے کہ کنسٹرکشن کی بیس پہ آپ سینٹینس کو کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا لینتھی ایک یہ والا پارٹ ہے. سینٹینسز کو آپ لوگ اس کی سٹرکچر کی بیس پہ کلاسیفائی کرتے ہیں. اس میں آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہوتا ہے، دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں سینٹینس کے اندر. ایک چیز آپ لوگوں نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ سینٹینس کے اندر کلاس کون سی یوز ہوئی ہے، یعنی کہ اسٹیٹمنٹ کون سی یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو سینٹینس ہے وہ کون سا یوز ہوا ہے. دوسری بات آپ لوگوں نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کسی بھی سینٹینس کے اندر کہ اس کے اندر کائنڈ کون سی یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا مختلف ان کی مختلف کائنڈ بھی ہوتی ہے، ان کے مختلف نمبر. یعنی کہ کسی بھی سینٹینس کے اندر اسٹیٹمنٹس کتنی یوز ہوئی ہیں اور کس قسم کی یوز ہوئی ہیں، یہ دو چیزیں جب آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو سینٹینس کے سٹرکچر کا پتہ چل جاتا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ کنفیوژن ہوگی، جیسے جیسے ہم لوگ آگے پڑھتے چلے جائیں گے آپ لوگوں کو یہ کنفیوژن دور ہوتی چلی جائے گی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے آپ لوگ سینٹینس کو جو ہے نا وہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. مینلی جو ہے نا انگلش کے اندر بیسک 4 طرح کے سینٹینسز ہوتے ہیں. سمپل سینٹینسز ہوتے ہیں، کمپاؤنڈ سینٹینسز ہوتے ہیں، کمپلیکس سینٹینسز ہوتے ہیں اور کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز ہوتے ہیں. اب یہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ سمپل سینٹینس کون سا ہوتا ہے؟ وہ سینٹینس یا جو کہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اگر اس کے اندر صرف ایک ہی سبجیکٹ ہے اور ایک ہی ورب ہے. ٹھیک ہے. 1 سبجیکٹ 1 ورب. ٹھیک ہے. اور وہ آپ لوگوں کو ایک کمپلیٹ تھاٹ دے رہا ہے، ایک کمپلیٹ کنسپٹ، یعنی کہ ایک ایسا سینٹینس ہے جو کہ آپ لوگوں کو ایک کمپلیٹ کنسپٹ دے رہا ہے. اس سینٹینس کو آپ کہیں گے سمپل سینٹینس، جس کے اندر یا ایک سبجیکٹ ہوگا اور ساتھ میں ایک ہی ورب ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ اگزامپل ہے اسپارکس فلائی اپ ورڈز.
اب sparks کیا ہے یہاں پہ سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور fly کیا ہے یہاں پہ verb ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں پہ جو اگلا جو ہے the tired dirty foot store tourist, یہاں پہ پہلے تو ٹورسٹ کی بارے میں یہ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں نا, تو یہ کیا ہے, پہلا ہمارا ٹورسٹ تک, یہ کیا ہوگا سبجیکٹ. straggled weirdly across the bridge up the hill and finally into the rest house, یہاں پہ اگر دیکھا جائے کتنے سبجیکٹ اور کتنے ورب ہیں, سبجیکٹ ایک ہی ہے ٹورسٹ, ٹھیک ہے, اس کے بعد ورب بھی یہاں پہ صرف ایک ہی ہے, یعنی کہ اسٹریگلڈ یہاں پہ جو ہے نا وہ ورب ہے. اب کیونکہ یہاں پہ صرف ایک ہی سبجیکٹ اور ایک ہی ورب ہے, اور پورا سینٹینس آپ لوگوں کو صرف ایک ہی کمپلیٹ تھاٹ کے بارے میں بتا رہا ہے, تو یہ کیا ہے, سمپل سینٹینس ہے. اب صرف ضروری نہیں ہوتا کہ سمپل سینٹینس وہ سینٹینس ہوتا ہے جس کے اندر صرف ایک ہی سبجیکٹ اور ایک ہی ورب پایا جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور زیادہ سارے ورب ہوتے ہیں, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ورب ہوتا ہے اور زیادہ سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سمپل سینٹینس ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ سبجیکٹ پایا جاتا ہے اور کام کرنے والے بندے ایک سے زیادہ ہوں, جیسے لیمب اینڈ ہیزلٹ روڈ چارمنگ ایسیز, یعنی کہ یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے چارمنگ ایسیز لکھے ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ ہے سمپل سینٹینس, لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ 2 سبجیکٹ تھے, کام کرنے والے 2 لوگ تھے اور انہوں نے کام ایک ہی کیا, ورب ایک ہی ہے. کبھی کبھار ایسے سینٹینسز جس میں ورب جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ پایا جاتا ہے, چاہے وہاں پہ جو سبجیکٹ ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, ورب یعنی کہ ایک ہی بندے نے ایک سے زیادہ کام کیے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہوتا کیا ہے, سمپل سینٹینس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کمپلیٹ تھاٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے. جیسے چلڈرن splashed and squealed in the stream, اب یہاں پہ چلڈرن کیا ہے, یہ ہے آپ لوگوں کا سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سپلیشڈ اور سکویلڈ کیا ہے, یہ ورب ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک سے زیادہ ورب استعمال ہوئے ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ سبجیکٹ اور ایک سے زیادہ ورب استعمال ہو سکتے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کے سمپل سینٹینسز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کی سمپل سینٹینسز کہ یہ آپ لوگوں کو مین میں ایک پہچان بتاؤں سمپل سینٹینسز کی, وہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کے سینٹینس ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو مزید توڑ کے کسی 2 سینٹینسز میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں سمپل سینٹینس. چاہے اگر آپ لوگ ان میں سے کچھ بھی کر لیں, آپ اس میں سے جو ہے نا ان سینٹینسز کو توڑ کے 2 سینٹینسز میں آپ لوگ ڈیوائڈ نہیں کر سکیں گے. چاہے اس میں ایک سبجیکٹ ایک ورب ہو, ایک سبجیکٹ بہت سارے ورب ہوں, ایک ورب بہت سارے سبجیکٹ ہوں, یا بہت سارے سبجیکٹ بہت سارے ورب ہوں, اگر ایسے سینٹینسز ہیں اور ان کے اندر صرف ایک ہی کمپلیٹ تھاٹ آپ لوگوں کو نظر آتی ہے, تو وہ ہم لوگ کہیں گے دس از اے سمپل سینٹینس, ٹھیک ہے. یہ ہم لوگوں نے سارا سمپل سینٹینس پڑھ لیا. اب ہم لوگ اگلے سینٹینس کی جو دوسری کائنڈ ہوتی ہے اسٹرکچر کی بیس پہ, وہ ہوتی ہے کمپاؤنڈ سینٹینس. کمپاؤنڈ سینٹینس وہ ہوتی ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ کمپلیٹ تھاٹس پائی جاتی ہیں. سمپل میں کیا تھا, صرف ایک ہی کمپلیٹ تھاٹ ہوگی, لیکن کمپاؤنڈ سینٹینس میں 2 یا 2 سے زیادہ کمپلیٹ تھاٹس پائی جاتی ہیں, یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ ایسے سینٹینسز پائے جاتے ہیں جو کہ خود میں ایک مکمل ہوتے ہیں. جیسے سائما وانٹس بریانی فار ڈنر بٹ شی فارگاٹ ٹو بائی میٹ. اب سائما وانٹس بریانی فار ڈنر, یہ صرف ایک سینٹینس, یہ خود ایک کمپلیٹ تھاٹ ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کو پوری بات سمجھا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ سائما بریانی بنانا چاہتی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد بٹ شی فارگاٹ ٹو بائی میٹ. اب دیکھا جائے تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شی فارگاٹ ٹو بائی میٹ, کہ وہ گوشت لانا بھول گئی. دیکھا جائے تو یہ بھی ایک کمپلیٹ تھاٹ ہے. یہاں پہ 2 کمپلیٹ تھاٹس یوز ہوئی ہیں, تو وہ سینٹینس جس میں 2 یا 2 سے زیادہ کمپلیٹ تھاٹس ہوں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کمپاؤنڈ سینٹینس. لیکن آپ لوگوں نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کمپاؤنڈ سینٹینس وہ ہوتے ہیں کہ جس میں 2 سینٹینسز آپس میں اس طرح سے جڑے ہوتے ہیں کہ ان دونوں سینٹینسز کے درمیان کوما اور ساتھ میں کوئی ایک جوائننگ ورڈ موجود ہوتا ہے. جیسے ہم لوگوں نے یہ والی اگزامپل دیکھی ہے نا, پہلے ایک کمپلیٹ تھاٹ تھی, اس کے بعد کوما لگا اور اس کے بعد جوائننگ ورڈ, یہاں پہ جوائننگ ورڈ بٹ یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. بٹ لگا, وہ والا کوئی بھی ورڈ جو کہ 2 سینٹینسز کو آپس میں جوڑتا ہے اس کو ہم لوگ جوائننگ ورڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے اینڈ جوائننگ ورڈ ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے بات کا اضافہ کرنا ہو, بٹ جوائننگ ورڈ ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے 2 چیزوں کو آپس میں کمپیریزن کرنا ہو, ٹھیک ہے. ہاؤ ایور کی جگہ پہ آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سو بھی ایک جو ہے نا وہ جوائننگ ورڈ ہے. ایز اے ریزلٹ کی جگہ پہ بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. فار, بیکاز, یہ بھی جوائننگ ورڈ ہے. اس کے بعد یٹ, ہاؤ ایور, اور اگر آپ لوگوں نے کسی چیز کا الٹرنیٹو بتانا ہو تو آپ لوگ اور جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں. نور, اگر آپ لوگوں نے کوئی دوسری نیگیٹو اسٹیٹمنٹ بتانی, یعنی کہ ایک نیگیٹو اسٹیٹمنٹ بتائی اس کے بعد آپ لوگوں نے اگین نیگیٹو اسٹیٹمنٹ بتانی ہو, تو وہاں پہ آپ لوگ نور کا استعمال کرتے ہیں. تو خیر اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سمرائز کروں
دو کمپاؤنڈ سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ کمپلیٹ تھاٹس ہوتی ہیں, اور وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ پہلے ایک کمپلیٹ تھاٹ ہوتی ہے, اس کے بعد کوما ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی جوائننگ ورڈ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد دوسری کمپلیٹ تھاٹ ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے ہمارا کمپاؤنڈ سینٹینس. اب کمپاؤنڈ سینٹینس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کوما یوز کرنا ہوتا ہے, سوٹیبل قسم کا کوئی بھی جوائننگ ورڈ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی سمپل سینٹینسز کو کمپاؤنڈ سینٹینس بنانا چاہتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو دو سمپل سینٹینسز دے دیے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ اس کو جوڑ کے کوئی بھی کمپاؤنڈ سینٹینس بنائے, تو آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے, ان دونوں کو آپ لوگوں نے جوڑنا ہے کہ پہلے ایک سینٹینس لکھیں, اس کے بعد کوما لگائیں, اس کے بعد آپ کو جوائننگ ورڈ لگا دیں, اور اس کے بعد دوسرا سمپل سینٹینس لکھ دیں. جیسے یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھا جائے, دا سٹی سینیٹری ورکرز آر آن اسٹرائک. سٹی کے جو سینیٹری ورکرز تھے وہ اسٹرائک پہ تھے. دا اسٹریٹس ور لٹرڈ ود گاربیج. تو گلیاں جو تھیں وہ بالکل کوڑے سے بھری ہوئی تھیں. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی سمپل سینٹینسز ہے. اگر ہم سے یہاں پہ کوئی کہتا ہے کہ آپ لوگ اس کا جو ہے نا وہ کمپاؤنڈ سینٹینس بنائیں, تو ہم لوگ کیا کہیں گے, یہ فل اسٹاپ کی جگہ پہ پہلے لگا دیں گے کوما, پھر ہم لوگ دیکھیں گے یہاں پہ کون سا جوائننگ ورڈ لگتا ہے, اینڈ, بٹ اور سو, اس میں سے کون سا لگے گا. دا سٹی سینیٹری ورکرز آر آن اسٹرائک, سو دا اسٹریٹس آر لٹرڈ ود گاربیج. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے ہی, ان کی اسٹرائک کی وجہ سے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ کوڑا پھیلا ہوا ہے, تو سو جو ہے نا, جب بھی کسی چیز کا آپ لوگوں نے رزلٹ بتانا ہوتا ہے تو آپ لوگ سو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھا جائے تو وہ جو گلیوں میں جو کوڑا نظر آ رہا ہے وہ رزلٹ ہی ہے نا اسٹرائک کا, تو یہاں پہ آپ لوگ سو لگا دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا, آپ لوگوں کا کمپاؤنڈ سینٹینس بن جائے گا. تیسری جو سینٹینس کی جو ٹائپ ہوتی ہے اسٹرکچر کی بیس پہ, وہ ہوتا ہے کمپلیکس سینٹینس. کمپلیکس سینٹینس وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ پائی جاتی ہے. یعنی کہ ایک ایسی بات ہوگی جس کو آپ لوگ اکیلا بھی اگر سینٹینس اکیلی بھی اگر وہ بات کر دے گی, تو آپ لوگوں کو وہ پوری بات یا پوری ایک سوچ, پورا ایک آئیڈیا سمجھائے گی. اور اس سینٹینس کے اندر ایٹ لیسٹ یعنی کہ کم سے کم ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی. یعنی کہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ, کوئی ایسی بات ہوگی کہ اگر آپ جو دوسری اسٹیٹمنٹ ہے, جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ, اگر آپ لوگ وہ ہٹا دیں تو آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی کہ کمپلیکس سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں دو سینٹینسز یا دو اسٹیٹمنٹس یوز ہوتے ہیں, اس میں سے ایک انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ صرف وہ ہی اسٹیٹمنٹ اگر رہ جائے تو بھی آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی, اور دوسری جو ہے نا وہ کم سے کم ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یعنی کہ وہ ایسی بات ہوتی ہے اگر دوسرا سینٹینس اگر ساتھ میں موجود نہ ہو تو آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم لوگ یہاں پہ ایک ایگزامپل کرتے ہیں, وین دا سینچری بگین, جب یہ صدی شروع ہوئی. اب وین دا سینچری بگین کیا ہے, یہ ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی, وین دا سینچری بگین, بس. اب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آ سکتی جب تک اس کی اگلی یہ والی جو اسٹیٹمنٹ نہ ہو. تو وین دا سینچری بگین کیا ہے, ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ دیر ور مینی ناؤن کافی ہاؤسز ان دا سٹی, کہ جب سینچری شروع ہوئی تو اس شہر میں اس وقت بہت سارے کافی ہاؤسز تھے. اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں, وین دا سینچری بگین کو اگر آپ لوگ ہٹا دیں تو دیر ور مینی ناؤن کافی ہاؤسز ان دا سٹی. بات آپ لوگوں کو پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا, ڈیپینڈنٹ کو ہٹا بھی دیں پھر بھی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سینٹینس کے اندر موجود ہے جو کہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے بات کو سمجھا رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. اوورآل اگر دیکھیں تو یہ ایک ایسا سینٹینس ہے جس کے اندر ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ پائی جاتی ہے, ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ پائی جاتی ہے. تو اس طرح کا کوئی سینٹینس جس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور کم سے کم ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کمپلیکس سینٹینس. ٹھیک ہے, اب مختلف طریقے سے وہ ہوتے ہیں, کچھ ایڈوربیل ہوتے ہیں, کچھ جو ہے نا وہ ایڈجیکٹیول ہوتے ہیں, کچھ جو ہے نا وہ ناؤن جو ہے نا وہ کمپلیکس سینٹینسز ہوتے ہیں. کمپلیکس سینٹینسز کی ایک یہ پہچان ہوتی ہے کہ جو ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا سینٹینس کے اندر, وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ڈیپینڈنٹ ورڈ سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہوگی. یعنی کہ کوئی بھی سینٹینس ہوتا ہے نا, اس کے شروع میں اگر آپ کو ڈیپینڈنٹ ورڈ لگا دیں تو وہ والا سینٹینس ایسا سینٹینس بن جاتا ہے کہ جب تک دوسرا اسٹیٹمنٹ کوئی اس کے ساتھ نہیں لگے گی تو وہ آپ لوگوں کو بات نہیں سمجھائے گا. جیسے آل دو, ٹھیک ہے, کوئی بھی سینٹینس ہے, شروع میں آپ لوگ اگر وین لگا دیں, ٹھیک ہے, وین دا رین اسٹارٹس, ٹھیک ہے, جب بارش شروع ہوئی, اگلا بندہ انتظار کرتا رہ جائے گا اگلی اسٹیٹمنٹ بولے بھی صحیح تو مجھے بات سمجھ آئے یہ کہنے کیا والا ہے. تو ایسے جو سینٹینسز ہوتے ہیں نا, ایسے جو لفظ جو کہ کسی بھی سینٹینس کے شروع میں اگر لگا دیے جائیں تو وہ اس کو انکمپلیٹ کر دیتے ہوں, اس کو ایسا بنا دیتے ہوں کہ وہ کسی اور سینٹینس کا محتاج نظر آئے, اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ڈیپینڈنٹ ورڈز بولتے ہیں, اور ان سٹیٹمنٹس کو ہم لوگ ڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹس بولتے ہیں. لیکن ایک بات آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا, اس کے اندر
ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ شروع میں ڈیپینڈنٹ ورڈ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے اندر سبجیکٹ اور ورب یہ دو چیزیں بھی موجود ہوں گی. جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی نا, when the rain starts, ٹھیک ہے, جب بارش شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو when جو ہے وہ کیا ہے, ڈیپینڈنٹ ورڈ ہے, ٹھیک ہے, ڈیپینڈنٹ ورڈ ہے نا. سینٹینس ہمارا کیا بن گیا, ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ بن گئی. رین اس میں پھر کیا ہو جائے گا, سبجیکٹ, اور اسٹارٹس کیا ہے, ورب, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ڈیپینڈنٹ ورڈ, سبجیکٹ اور ورب, یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ ایک جو کمپلیکس سینٹینس ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ بھی آپ لوگوں نے مائنڈ میں بات رکھنی ہوتی ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ سمپل سینٹینس کی طرح اکیلے ہی بات کو سمجھا سکتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ اوپر وہ ایک کافی والی ایگزامپل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا, تو اس میں ہم لوگ کیا ہی رہے کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ خیر ہوتی ہی وہی ہے جو کہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا ڈیپینڈنٹ والا اگر آپ لوگ اس میں سے ہٹا بھی دیں تو بھی وہ اپنی بات مکمل کنوے کرتی ہو. ڈیپینڈنٹ ورڈز کو آپ لوگ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز کہتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے. ڈیپینڈنٹ ورڈز آر نون ایز سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز. اب یہ جو ڈیپینڈنٹ ورڈز ہوتے ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں, آفٹر, اف, although, though, as, whether, because, while, before, even, unless, until, since, though, whenever, whenever, where, اس کے بعد wherever, when. یہ سارے جو لفظ ہوتے ہیں آپ لوگ ان کو کسی بھی سینٹینس کے شروع میں لگا دیں تو وہ اس کو ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ بنا دیں گے, اس لیے ہم لوگ ان کو ڈیپینڈنٹ ورڈز کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگین وہی بات ہے کہ ڈیپینڈنٹ جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک سبجیکٹ اور ورب بھی ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جوائننگ ورڈز جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جو کہ دو سینٹینسز کو آپس میں جوائن کر رہے ہوتے ہیں, دو سمپل سینٹینس کو آپس میں جوڑ دے, جیسے اینڈ, بٹ, سو. اور ڈیپینڈنٹ ورڈز جو ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں, جیسے آفٹر, آلدو, بیکاز, وین. تو آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جوائننگ ورڈز کا مقصد کیا ہوتا ہے, ڈیپینڈنٹ ورڈز جو ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا وہ پرپس کیا ہوتا ہے. باقی یہ لمبی لمبی ایگزامپلز ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ ساری تو نہیں کروا سکتی کیونکہ ٹائم ہمارا شارٹ ہوتا ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ہم لوگوں نے تین ٹائپس پڑھ لی نا. سب سے پہلے ہم لوگ سمپل سینٹینس پڑھا, اس کے بعد ہم لوگوں نے کمپاؤنڈ پڑھا, اس کے بعد ہم لوگوں نے کمپلیکس سینٹینس پڑھا. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس. دیکھیں کمپاؤنڈ سینٹینس کیا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی سینٹینس جس کے اندر دو کیا ہوتی ہیں, انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹس موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. دو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹس کو, دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور آپ لوگ ان کو کاما اور جوائننگ ورڈ کے تھرو آپ لوگ ان کو جوڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں ایک تو آپ کو پتا چل گیا کہ دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹس اور کلاسز ہوں گی, کیونکہ کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن ہی ہم لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کمپاؤنڈ سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہوگا کمپلیکس سینٹینس کے اندر, دوسری نشانی یہ ہوگی کمپلیکس. کمپلیکس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. اچھا یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچے, اب یہ ان کے مائنڈ میں یہ بات آئی ہوگی کہ کمپلیکس میں اور کمپاؤنڈ میں اور کمپلیکس کمپاؤنڈ میں کیا فرق ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے, جو کمپاؤنڈ سینٹینس ہوتے ہیں نا اس میں دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹس ہوں گی, ٹھیک ہے, اس میں ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. کمپلیکس سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی اور کم سے کم ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. کمپلیکس سینٹینس کے اندر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ کتنی ہوگی, صرف ایک ہوگی. اور کمپاؤنڈ کمپلیکس وہ ہوتی ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہوتی ہیں اور ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں. The Rawal Lake was impressive. یہ کیا ہے, یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. But Shahid thought that Lake Saif al-Muluk was really more beautiful than any other lake he had ever seen. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو شاہد تھاٹ یہ بھی ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہی ہے, ٹھیک ہے. شاہد تھاٹ دیٹ لیک سیف الملوک واز ریئلی, کیونکہ یہ بھی آپ لوگوں کو ایک پورا ایک کنسپٹ سمجھا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس سینٹینس کے اندر دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹس موجود ہیں, لیکن یہاں پہ بٹ لگ گیا تو بٹ کی وجہ سے یہ سینٹینس ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ بھی بن گئی. تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سینٹینس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹس بھی ہیں اور ایک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ہے.
تو اس لیے ہم لوگ اس کو کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس بول دیتے ہیں. اب آگے ہمارا آ گیا ہے ایک طرح سے ریویو. ان اے کمپاؤنڈ سینٹینس دا اسٹیٹمنٹس اور کلاسز آر جوائنڈ ٹوگیدر. جو کمپاؤنڈ سینٹینس ہوتا ہے اس میں آپ لوگ اسٹیٹمنٹس کو کیسے آپس میں جوڑتے ہیں, کوما اور جوائننگ ورڈ لگاتے ہیں. ہم لوگ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ یا جو کلاس ہوتی ہے اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, ڈیپینڈنٹ ورڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ساؤنڈ اور سبجیکٹ اور ورب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, وچ سینٹینس از اے سمپل سینٹینس. سمپل سینٹینس کون سا ہے, دا فائر الارم ساؤنڈیڈ. یہ جو دوسرا سینٹینس ہے نا, وین دا فائر الارم ساؤنڈیڈ شی واز ان بیڈ, یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ وین کیا ہے, یہ ایک ڈیپینڈنٹ ورڈ ہے نا, تو وین دا فائر الارم ساؤنڈیڈ یہ تو ہمارے پاس ہو گیا ڈیپینڈنٹ سینٹینس, ڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ. شی واز ان بیڈ یہ کیا ہے, انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. تو ایک ڈیپینڈنٹ ہے اور ایک یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہے, تو یہ ہمارا کون سا سینٹینس ہوا, کمپلیکس ہے یہ والا, ٹھیک ہے. اور دوسرا دا فائر الارم ساؤنڈیڈ, فائر کا جو ہے وہ الارم بجا, اینڈ دے ایویکویٹڈ دا بلڈنگ, انہوں نے جو ہے نا وہ بلڈنگ کو جو ہے نا وہ لوگوں کو ادھر سے نکالنا شروع کر دیا. یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ دونوں دے ایویکویٹڈ بلڈنگ یہ بھی ایک سمپل سینٹینس ہے, دا فائر الارم ساؤنڈیڈ یہ بھی ایک سمپل سینٹینس ہے. اور دو سمپل سینٹینسز کو کوما اور ایک جوائننگ ورڈ لگا کے جوڑ دیا گیا ہے, تو یہ کیا کون سا سینٹینس بن گیا, یہاں پہ کمپاؤنڈ سینٹینس بن گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ وہ ہم سے اگین پوچھ رہے ہیں کہ کمپاؤنڈ سینٹینس اس میں سے کون سا ہے. دا روم از پینٹڈ یلو اینڈ اٹ ہیز بگ ونڈوز, کہ روم جو ہے نا اس کو پہلے پینٹ کیے گئے یلو, ٹھیک ہے. ایک تو یہ سمپل سینٹینس ہو گیا, اٹ ہیز بگ ونڈوز کہ اس کمرے کی بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں, یہ بھی ایک سمپل سینٹینس ہے, کمپلیٹ تھاٹ ہے. تو دیکھا جائے تو یہ دو کمپلیٹ تھاٹس اس کے اندر موجود ہیں اور درمیان میں ایک جوائننگ ورڈ موجود ہے, تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سینٹینس کون سا ہے, یہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے, ٹھیک ہے. آگے یہ جو ایگزامپلس ہیں وہی زیادہ تر جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. باقی یہی تھا ہمارے آج کے لیکچر میں مین جو ہے نا یہ 4 جو ٹائپس تھیں یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کی امپورٹنٹ تھیں, اور اس کے بعد جیرنڈ اور پارٹیسپل والا وہ بھی آپ لوگوں کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, آگے لوگوں کو ریکمینڈ ضرور کیا کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.